السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ سرکار دو عالم کو اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے قریش نے بہت کوشش کی ہے، یہاں تک کہ آپ کو خریدنے کی بھی پیشکش کی گئی تھی۔ اسی پیشکش کا آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد قریش اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شاید سرکار دو عالم کی اپنی کوئی خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پرستاؤ رکھا جائے جو آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکے تو شاید آپ بتوں کی مخالفت اور نئے دھرم کا پرچار کرنا چھوڑ دیں۔ اس سب کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ، جو ایک بہت ہی چتر اور کورٹنیتک ویکتی تھا، کو آپ کے پاس بھیجا گیا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا، بزرگی جتاتے ہوئے اس نے کہا، بھتیجے، ہم آپ کی سچائی، پرہیزگاری، تقوی کے قائل ہیں۔ آپ ایک عزت دار قبیلے کے فرد ہیں، آپ امین اور صادق ہیں۔ آپ تکلیف اٹھا کر سارے عرب کی دشمنی مول لے کر جو یہ نئے دین کا پرچار کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے اپنی قوم کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، مانا کہ آپ قوم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن قوم اس کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو نقصان خود اٹھانا پڑے گا۔ میں پوری قوم کی طرف سے آپ کے پاس ایک پرستاؤ لے کر آیا ہوں اور میرا فیصلہ ساری قوم مانے گی۔ میری بات غور سے سننا۔ اگر آپ کو دھن دولت چاہیے تو بتائیں، ہم آپ کو اتنی دولت جمع کر کے دیں گے کہ یہاں آپ کے برابر کوئی امیر نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو کسی سے شادی کرنا ہے تو جسے چاہیں گے اس سے آپ کی ہم شادی کریں گے۔ اگر آپ سرداری کا خواب رکھتے ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ پر کوئی کلام لے کر آتا ہے، اگر آپ پر کسی جن کا سایہ ہے تو ہم سب اپنے خرچے سے آپ کا علاج کرائیں گے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم سب کریں گے، آپ صرف اپنے اس نئے دین کا پرچار کرنا بند کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو سنو عتبہ۔ اتنا کہہ کر آپ سرکار دو عالم حامیم سجدہ کی شروع کی آیتیں تلاوت فرمانے لگے۔ عتبہ زبان کو جاننے والا ایک چتر ویکتی تھا، وہ چپ سنتا رہا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور تلاوت ختم کی۔ عتبہ من ہی من کلام کے پربھاؤ اور صداقت کا قائل ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر قریش کے پاس گیا۔ قریش اس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ نہ وہ جادو ہے، نہ شاعری اور کہانت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ انہیں اپنا کام کرنے دو۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی تمہاری ہوگی اور تمہاری قوم کی ہوگی، اگر وہ ناکام ہوئے تو تمہاری اچھا بھی پوری ہو جائے گی۔ سب عتبہ کا منہ تاکنے لگے۔ ایک بولا اس پر کہ شاید اس پر بھی کوئی جادو ہو گیا ہے۔ قریش کے اتیاچار دن بدن بڑھتے گئے۔ پھپتیاں کسنا، تانے دینا، گالی گلوز کرنا اور کمزوروں کو شاریرک یاتنائیں دینا سادھارن سی بات ہو گئی۔ جس مسلمان کے پیچھے کسی پربھاؤ شالی یا بڑے قبیلے کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ وہ من چاہا ویوہار کرتے تھے۔ غلاموں کو تو اس طرح کی سزائیں دی جانے لگیں جن کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اتنا ہونے پر بھی جو ایک بار سرکار دو عالم کی نبوت پر ایمان لے آیا، اسے مرنا منظور تھا لیکن پیچھے مڑنا سویکار نہیں تھا۔ قریش نے مل کر یہ سمجھوتا کر لیا کہ جس قبیلے کا بھی فرد اسلام سویکار کرے، اس قبیلے کے لوگ اور اس کے پریوار کے لوگ سوئم اسے سزا دیں گے اور ہر قیمت پر اسے اپنا آبائی دین واپس سویکار کرنا پڑے اتنا مجبور کریں گے۔ اس طرح خون کا دشمن ہو گیا۔ سرکار دو عالم کو کاہن، جادوگر اور مجنون کہنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کوئی آپ کی بات سنتا ہے وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح تھی ان کی۔ جس نے آپ کو دیکھا، آپ کی بات سنی، قرآن سنا، آپ کے منہ سے آپ کے اخلاق اور عادت کو سمجھا، وہ آپ کا دل سے غلام ہو گیا۔ اتنے سارے رشتے بھی اس نے بھلا دیے، بس ایک ہی دین اور ایمان کا رشتہ اسے یاد رہ جاتا تھا۔ قریش